اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی خردت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتطلوال بطیبہ وذکرہ وریحہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی روزے سے، افطار سے، تراویح سے، سحر سے اس کی قدر کر سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ساتھ کے ہیں ہم دونوں، حضرت قبلہ دونوں کے ایک ساتھ دامنی عطا کریں، پھر خلافت بھی ایک ساتھ دیا ہم دونوں الحمدللہ۔ کوئی شاگرد کوئی استاد نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، مطلب وہ اور میں برابر ہیں۔ اور میرے خیال سے اللہ تعالیٰ بہت آگے ہے، کیونکہ بہت وقت دیتے ہیں وہاں پہ دبئی میں۔ یہاں میں بالکل مشکل سے 2 گھنٹے منگل کو دیتا ہوں، پھر منگل کو 2 گھنٹے دیتا ہوں، پھر کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی۔ خیر اللہ تعالیٰ جو بات دیا وہ بات رکھ دیتا ہوں میں، لیکن مولا جو ہے دبئی میں مسلسل لگے ہوئے۔ حلقہ یہاں چلانا آسان ہے، دبئی میں چلانا آسان نہیں ہے۔ دبئی میں لوگوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ مولا وہ بڑا گھر لیے خالی حلقے کے لیے، 50 آدمی بیٹھ سکتے ہال میں، دوسرا گھر لیے، مطلب یہ دین کی خدمت ہے۔ اللہ کی راہ میں کل ہم جو بات چل رہی تھی، کل میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ میں رکا تھا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ جو کچھ کہ میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ متقی کی علامتیں ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی جیسے بات چل رہی تھی کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے پہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ تو متقی بننے کے لیے جو متقی کی علامتیں ہیں، تقوی اختیار کرنے کی، مطلب متقی لوگوں کی جو علامتیں ہیں، وہ علامتیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کل دیکھے تھے ہم غیب جو ہم سے پوشیدہ، یعنی ہمارے حواس خمسہ کے باہر جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، ہمارے حواس خمسہ سے جو باہر ہے یا پھر ہمارا جو مقدر ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کل ہم سمجھے اس کو مختصر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کے ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ کے ہم نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دولت دینا نہیں، جو کچھ کے ہم نے تم کو دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کل ہم مثال دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بازو میں قوت عطا کرا، کسی کو ضرورت ہے، کچھ طاقت کا کام ہے وہ تو نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے، وزن کام ہے، ہم ان کی مدد کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمایا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی ذہانت دیا، اچھی عقل دیا، ہم اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم کو صاحب سمجھ ہیں، کسی کو کچھ مشورے کی ضرورت ہے، ہمارا دیندار بھائی ہے، ہم اس کی مدد کے خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس سے کوئی مطلوب نہیں ہے ہم کو، ہمارا کوئی منشا نہیں ہے اس کو، صرف اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کل ہم زکوٰۃ دیکھے تھے، صدقہ خیرات، اور پھر ہم ایثار کا ایک درجہ بتایا تھا، میں نہیں بولا کل ایثار کے بارے میں۔ یہ ایثار بڑی اہم چیز ہے، ایثار کرنا آسان نہیں ہے۔ ایثار کا معنی سمجھ جائیے پہلے، ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کرنا، ایثار کرنا، ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس ایک روٹی آ گئی، اسی وقت میں کوئی اور سائل ہم سے سوال کر دیا، ہم اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے وہ روٹی اس کو دے دینا، وہ ایثار۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار ہم اپنی ضرورت، یعنی ہم شدید ضرورت مند ہیں اس کے، ہم کو شدید ضرورت ہے اس کی، وہ ہمارے پاس آتی ہے، لیکن کوئی اور اس کا طالب ہوتا ہے، ہم اللہ کی خاطر اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ، یہ اہل بیت اطہار کا کام ہے،
آپ کے گھر میں ایسا ہوا کرتا، آپ فاقے میں ہیں، آپ کے گھر میں روٹی آ گئی، سائل سوال کرا، آپ اپنی روٹی رکھ کے اس کے حوالے کر دیے، آپ نہیں کھائے، اپنی روٹی سائل کے حوالے کر دیے. یہ ایثار. ایک جنگ میں نام بول رہا ہوں صحابی رسول کا، کہ جنگ میں زخمی ہو گئے، ان کے بھائی کو پتا چلا زخمی ہے، فوراً گئے بھائی کو دیکھنے کے لیے، تو بھائی پانی مانگے، تو پانی لے کے گئے. جیسے ہی پانی پلانے کا ارادہ کرے، ایک اور زخمی صحابی درد کی تکلیف سے کرانے لگے، پانی کی شدت اظہار کرنے لگے، اور فوراً بولے کہ میرے کو پانی مت پلاؤ، پہلے میرے وہ بھائی کو پانی پلا دو. وہ بھائی کن گئے، وہ بھائی کو پانی پلانے کا ارادہ کرے، اتنے میں ایک اور آواز آ گئی پانی کی شدت کی، وہ بولے کہ نہیں میرے کو نہیں، پہلے اس کو پانی پلا دو. مرنے والے ہیں جنگ میں، شدید زخمی ہیں، پیاس کی شدت لگ رہی، لیکن اپنے اوپر اپنے بھائی کو فوقیت دے رہے. 3 لوگ 4 لوگ ہو گئے، اتنے میں پھر پلٹ کے اس طرف آئے تھے کہ یہ فوت ہو گئے. جو پہلے صحابی تھے انتقال ہو گیا، فوراً دوسرے صحابی کر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے صحابی کر گئے، ان کا بھی انتقال. پانی کوئی نہیں پیے، پانی کوئی نہیں پیے. پانی یعنی اتنی شدت کی پیاس. یہ ایثار، یہ ایثار ہمارے اندر آنا. ہمارے پاس ایثار نہیں، ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال ہی نہیں ہے. خرچ کرنا بولے تو کچھ دے دیے، 5 روپے 2 روپے سکہ دے کے ہم ایشان سمجھ رہے ہیں. مسجد کے باہر جمعے کے دن لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، سکے جمع کر کے لاتے لوگ. 2 روپے کا سکہ کیا قیمت ہے آج کے دور میں؟ 2 روپے کی، 5 روپے کی. کیا اللہ کی راہ میں ہم شان بتا رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا، کسی کو کچھ دے رہی، اس کا احسان مند رہو کہ ہماری وہ خیرات کو، صدقے کو، زکات کو قبول کرا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے. کام ہمارا نہیں ہے، ہم فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے کسی کے اوپر احسان جتا کے، کسی کے اوپر احسان کر کے احسان کبھی جتانا نہیں. خاموش مدد کر دینا، ایسی مدد کرنا کہ اس کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ، صرف للہیت. اور شیطان سے بچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، ہمیشہ بولتا ہوں میں، للہیت. شیطان کیا بولا؟ میں آدم کو، ذریات آدم کو بھٹکوں گا، ہر ایک پہ میرا اثر چلے گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پہ میرا اثر نہیں چلے گا. شیطان خود بول دیا، شیطان خود بولا ہوا ہے یہ بات کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا اثر نہیں چلتا. مخلص بندے کون؟ اخلاص والے. کون اخلاص والے؟ یعنی ہم اکثر ایمان 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 کیسے گننے کا نام نہیں ہے. ایمان، میں ایمان والا ہوں بول کے بیٹھ کے خالی اللہ اللہ بولنے کا نام نہیں ہے. مخلص بندے بننا. مخلص کیا ہے؟ مخلص کیا کرتا؟ ایسے اعمال کرتا جو صرف اللہ کے لیے ہے. اعمال سے بھاگنا نہیں ہے. ایمان اور اعمال میں جو فرق ہے وہ سمجھ میں آنا، احساس ہونا کہ ہم اکثر ایمان 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 بولے ہوئے لیکن کام اپنے حساب سے کر لے رہے ہیں. میں ایمان والا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ 1 لاکھ بار پڑھ لیے، 10 لاکھ بار پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ منڈیا مار لیے رات بھر بیٹھ کے 1200 مرتبہ، لیکن صبح جب ہوئی پھر ہمارے اعمال ہمارے حساب سے، ہمارے کام ہمارے حساب سے، ہمارے تعلقات ہمارے حساب سے نہیں. وہ دھوکہ ہے. ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کل قیامت میں جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام چیزیں ہمارے منہ پہ مار لے گا. اخلاص ہونا ہمارے اعمال میں، وہ اخلاص کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہمارا، ہم شیطان سے محفوظ ہے. اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر رہے ہیں ہم یہ مقصد سے، یہ منشا سے کرنا کہ یا الہ الا انت، تو مجھ کو عطا فرمایا، تیرا حکم ہے خرچ کرنا، میں خرچ کروں، اور تو مجھ کو عطا کرے گا میں اور خرچ کروں گا. جو کچھ کہ تو نے مجھ کو دیا ہے اس پہ میں، یعنی ہم تو اصل حضرت اللہ بولتے، نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ نے بولتے کہ میاں تم کتنا کما رہے ہیں؟ تم 10,000 کما رہے ہیں. تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ 6 آدمی ہیں. ایک آدمی کو کتنا لگتا؟ کیلکولیٹ کرے گا کتنا لگتا. تم 6 آدمی تصور مت کرو، تم اپنے گھر میں 7 آدمی تصور کرو. ایک اللہ کا حصہ رکھو، ایک اللہ کا حصہ رکھو، وہ ایک اللہ کا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مند ہے. اور یہ مت دیکھو کہ انہیں اچھا ہے، انہیں ہٹا کٹا ہے، انہیں فلاں ہے فلاں ہے. ہم جو ایک آج منگل ہے ہمارا، منگل کے پروگرام میں 10 منٹ آگے بڑھ سکتے ہیں. 10:30 کو روز ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن منگل کا ہمارا جو پروگرام ہے
اس حساب سے ہم ایک 10 منٹ آگے اور بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ متقی کون؟ متقی کون؟ متقی کی علامتیں ہم جو ایک اور آیت پڑھ رہے ہیں تراویح میں روزانہ، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اتنی چیزیں یہ لوگ رکھنے والے، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ متقی۔ متقی کون؟ یہ علامت ہے ان کے پاس ہونا۔ کیا ہونا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تم نیکی اس کو مت سمجھو کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ان چیزوں پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان لاؤ۔ اور کیا کرو ایمان لانے کے بعد؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنے مال کو خرچ کرو۔ کس کے اوپر خرچ کرو؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب۔ 6 طبقے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے۔ ان چیزوں کے اوپر، ان چیزوں پہ، ان لوگوں پہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ سب سے پہلے جو مال خرچ کرنا ہے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اور یہی ہم فیل ہے اکثر۔ کیوں فیل ہے؟ بھائی سے جھگڑا ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، بہنوئی سے مسئلہ ہے، بھابھی سے مسئلہ ہے، نند جٹھانی کا مسئلہ ہے۔ یہ ارے ان کو کیا ضرورت ہے، انہوں تو اچھے ہیں نا، ارے انہوں ایسا بول کے چلے گئے تھے پرسوں میرے کو، انہوں لاکھ بولے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دیا اپنے ذوی القربیٰ پہ کرو، آپ پہلے ان پہ مال خرچ کر دو، حصہ ان کا ان کو پہنچا دو۔ آج کا ہمارا مسلم معاشرہ 90% اس میں گھرا ہوا ہے۔ ایک بھائی ضرورت مند رہتا، ایک بھائی کے پاس مال ہوتا، دینے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے نہیں بھائی دیکھ کر رہا ہوں نہیں۔ ایک بہن ضرورت مند رہتی، نہیں۔ ایک بھتیجا ضرورت مند رہتا، نہیں۔ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے بعد ذوی القربیٰ والیتامى، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مساکین منگنے والوں کو نہیں بولتے، مسکین منگنے والوں کو نہیں بولتے۔ ایک بات یاد رکھنا، مسکین جو حاجت مند ہوتا ہے لیکن اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، ضرورت مند ہے انہیں لیکن اپنا جو دست ہے اس سامنے لوگوں کے دراز نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے سوال کے لیے آگے نہیں کرتا۔ ہم کو اندازہ ہوتا، ہم دیکھنا، ہم سمجھنا وہ، اور اس کی ویسے لوگوں کی تو خاص طور پہ ان کی عزت نفس سے باز نہ آئے، بار نہ پڑے، ایسی خاموشی سے ان کی مدد کرنا، مال خرچ کرنا یتیموں پہ۔ سب سے پہلے ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے بعد والصائلین، مانگنے والے جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے اس کے لیے، اس کے بعد والصائلین وفی الرقاب، پھر اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ پھر الگ رکھے اللہ تعالیٰ۔ فرق سمجھ میں آ رہا نا؟ ایثار، قربانی، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ یا پہلے مال خرچ کرا رہے ہیں، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ یہ مال خرچ کرتے ہیں لوگ
جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیکی سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگوں سے وعدہ کرے وہ وعدے کو وفا کرتے ہیں، اور مصیبت میں پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو ہم دیکھنا ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی نہیں پائی جاتی۔ تقویٰ تسبیح پھرانے سے نہیں آتا، یاد رکھ لینا ایک بات، تقویٰ تسبیح پھرانے سے نہیں آتا، تقویٰ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے آتا، اللہ کو راضی کرنے سے آتا۔ اللہ کیسا راضی ہوتا؟ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا بندے سے، اے بندے میں پیاسا تھا تو میرے کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ بولے گا اللہ تیرے کو پیاس کہاں لگتی؟ اللہ تعالیٰ بولے گا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، تو دیکھ رہا تھا، وہ پیاسا اس کو چھوڑ کے تو آ گیا، میں تھا وہاں پہ، وہ پیاسے کو پانی پلا دینا تھا۔ بھوکا تھا تو میرے کو کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بولے گا اے اللہ تو کھانا کہاں کھاتا؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے کو معلوم تھا، اس کے بعد بھی اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرا۔ اللہ یہاں پہ ملتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں تسبیح پھرانے سے ہم دیندار بن جاتے، ہم سمجھ رہے ہیں مسجدوں میں جا کے ہم نمازوں کی رکعتیں 20 رکعت 40 رکعت 50 رکعت رات بھر قیام کر کے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ والے ہو رہے ہیں۔ خیر اللہ کے قرب کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن یہ چیزوں کو چھوڑ کے اگر جانے کی کوشش کریں گے ناممکن ہے۔ سرکار صحابہ یہ نہیں بتائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم کو معلوم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے کیا ہوا اس کے بعد؟ دیکھیں ابوبکر صدیق روزانہ ایک جگہ جاتے تھے، جا کے بعد میں آپ عمر تفصیل میرے کو مکمل یاد ہے، لیکن یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا فلاں جگہ جاتے تھے، جا کے دیکھے تو بوڑھی عورت تھی اندھی، اس کو کھانا کھلائے تو بولے کہ کیا ابوبکر صدیق فوت ہو گئے؟ کیوں؟ وہ کھانا چبا کے کھلاتے تھے میرے کو۔ خلیفہ وقت ہے، اپنی قوم کی، اپنے ملت کی، اپنے مسلمانوں کی کیسی فکر کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں تسبیح پھرا لے کے ہم کامیاب ہو گئے۔ تسبیح پھرانے سے کامیاب نہیں، تسبیح پھرانے سے کامیاب نہیں، سبحان اللہ لاکھ بار بولنے سے کامیاب نہیں۔ مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلقات اللہ کے منشا کے تحت ہونا، ہم کامیاب۔ نماز چھوڑنا نہیں، میں یہ نہیں بولے نماز نہیں پڑھنا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، فرائض جو ہے، ہمارے پاس دو باتیں ہیں، ایک راست اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت مخلوق کے ذریعے۔ ایک راست جو اللہ کی عبادت ہے وہ نماز پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور مخلوق کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق کے احکامات ہم پہ رکھا، وہ تمام احکامات کو ہم یعنی اس کے جو حقوق العباد ہیں، وہ تمام عبادت کو اس کو پورا کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ برابر نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھنا کہ ہم ناکام ہیں، پکڑنے آنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ تسبیح پھرانے کی فکر کر کے، تسبیح پھرانے کے رمضان میں اکثر لوگوں کو تسبیحوں کو بہت پھرتے رہتے، گھر سے تسبیح لے کے نکلتے، مسجد تک تسبیح رہتی، پھر مسجد سے واپس آتے تسبیح رہتی، پھر تسبیح رکھتے بھی زبان پہ پھر دوسرے الفاظ بھی جاری ہو جاتے، پھول گرنا شروع ہو جاتے۔ حلق کے اندر نہیں گیا، ایک سبحان اللہ دل سے نکل گیا، آدمی بدل جاتا۔ ایک سبحان اللہ دل سے قلب سے نکل گیا، آدمی بدل جاتا۔ یہ سبحان اللہ یہ زبان کا ہے، ہر خبر میں زبان بند ہونے والی ہے، قلب سے جواب دینے والی ہے۔ ہمارا جو جواب ہوگا وہ ہمارا جواب قلب سے ہوگا، زبان سے نہیں۔ تو ہم متقی بننے کی کوشش کرنا ہے، یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کرنا، مال خرچ کرنا، اور مال بول کے نہیں، جو کچھ کے ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرنا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، اور عاجزی انکساری اختیار کرنا، اور یہ احساس رکھنا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ کو موقع عنایت فرمایا۔ اگر وہ میرا قبول نہیں کرتا میرا صدقہ خیرات زکوٰۃ جو بھی ہے، تو میں کہاں جاتا تھا؟ پھر ہم کسی کو کچھ دے کے احسان نہیں جتانا، یہ ہم کوشش کرنا
کیونکہ مختصر روز ہماری گفتگو برابر جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق حیات دے، تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے تو سننے والے تو دونوں کو سمجھ عطا فرما، حدوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے علم و فضان سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اتنے روزے ہم نے رکھے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو تیرے محبوب ترین بندوں کے روزوں میں شمار کر کے قبول فرما۔ جو باقی روزے ہیں وہ نظروں کو رکھنے کے قوت و استطاعت عطا فرما، روزے داروں کو روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرما، سب بھی عنایت فرما۔ واسطہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔